بحث میں لگے گا. ایمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ روزہ ہوتا، رمضان ہی نہ ہوتا، عام مہینے ہوتا، گزر جاتا. ایمان نہ ہوتا، حج ہوتا، پتہ بھی نہ ہوتا. بہت سے مقامات تھے جانے کے، جا رہے ہیں لوگ، جاتے ہیں. ایمان نہ ہوتا تو زکوٰۃ پہ پیسہ خرچ کرنے کا لطف آتا، پتہ بھی نہ چلتا. کیا کیا نعمت ہے. ایمان ہی ہے جو ہمیں قرآن دیا، ایمان ہی ہے جس نے ہمیں ذکر اللہ دیا، ایمان ہی ہے جس نے تلاوتیں دی، مساجدیں دی. یہ سب کس کے صدقے ہے؟ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی. کس کے صدقے ملا؟ ایمان کے صدقے ہمیں اعمال ملتے ہیں. قدر کرنی چاہیے ان چیزوں کی. مسلمان ہیں ہم لوگ. یہ شکر ہے جب ہم ان تحفوں کا اللہ کی طرف سے نعمت کا جب ادا کرتے ہیں. یہ شکرانہ ہے. کس چیز کا؟ کہ اللہ تم نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا. یہ شکر ہے اس کا سارا. جب ہم اس کی عبادت سے واقف ہیں تو ہم ناشکری کر رہے تھے اس کی، ایمان کی. اللہ نہ کرے اس ناشکری پر اللہ ایمان غائب کر دے گا. دیر لگتی ہے، آنے میں دیر نہیں تو جانے میں دیر نہیں لگ سکتی. پرندی کی طرح اٹھ جاتا ہے سینے سے انسان کا ایمان سیکنڈ کے اندر. اللہ پاک میں ایمان کی دولت کے ساتھ اس زمین کے اندر جائے. سب سے بڑی چیز، سب کوشش اسی چیز کی ہے. پیاسا نہیں اٹھنا. جو عبادات اللہ نے دی ہیں، حقیقت نماز لے کے جائیں گے، حقیقت روزہ لے کے جائیں گے، حقیقت جو ہے حج لے کے جائیں گے، اور حقیقت زکوٰۃ لے کے جائیں گے، حقیقت قرآن لے کے جائیں گے، حقیقت ذکر لے کے جائیں گے، حقیقت نماز لے کے جائیں گے. جو بھی عمل ہوگا اس کی حقیقت تک پہنچیں گے تب کام بنے گا. مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں. میں عرض کرنے کا میں نے آپ کو بتایا، میں تو آٹومیٹک خیال آتے ہیں نا میرے ذہن. تو جو عرض کرنے کا مقصد جو میرے ذہن میں کلک ہوئی تھی بات وہ یہی تھی کہ آج دوستوں سے ایسی بات کی جائے کہ بھائی ہم اس انسان کی طرح نہ ہو جائے کہ ایک آدمی میں نے اپنا لوٹا رکھا وضو کے لیے اور نلکا کھول دیا، 10 منٹ کے بعد دیکھا تو لوٹا خالی پھرتا. اس نے کیا وجہ ہے؟ پانی تو گر رہا ہے لوٹے میں، دیکھا تو نیچے سوراخ تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم. کہتے ہیں نا اطیعوا اللہ. اب تم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو. تو ہم اپنی عبادات کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہیں. درود پڑھتے اسی طرح پڑھے. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے دیتے ہیں اعمالوں کی، ہم آ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کی نورانی تو حقیقت کیوں نہیں ملتی کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم حرام حلال کا کچھ پتہ ہی نہیں، سب چلتا ہے، حساب چلا دیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں جھوٹا تو نہیں ہوں، میں ظالم تو نہیں ہوں، میں فراڈی تو نہیں ہوں، میں حرام تو نہیں کھاتا ہوں، میں حالات کے ساتھ تو نہیں چلنا چاہ رہا. نہیں، ہمیں کس کے ساتھ چلنا ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کے ساتھ چلنا ہے. اس راستے پہنچ گئے، اس دائرے سے نہیں نکلنا، اندر ہی رہنا. اس دائرے کو، اس دائرے کو کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ نے حدود بنائی ہے، اس حد سے اندر نہیں نکلنا، دائرے کے اندر چکر کاٹنا ہے، اور پھر پڑھے نمازیں. دنیا کو بھی مزہ اور آخرت کے مزہ ہو جاتے ہیں.